الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فضل و کرم کیا کہ ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک صاف رزق کھاؤ۔ اور فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان بنی اسرائیل میں سے جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر نہیں۔ یا اس کا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل والے نقصان کرتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے سے ہم نے سایہ کر دیا اور ان کے اوپر من اور سلوہ نازل فرما دیا، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جو فرمایا کہ یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے کام کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے چاہتے کیا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کتاب لے کر احکامات خداوندی لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے شرک کیا تھا وہ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا گیا، اور جب حالات کچھ بہتر ہو گئے اور وہ جو 70 لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی جب واپس آ گئے اور انہوں نے بھی کسی حد تک سیدھی بات کہہ دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر واقعی اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ بھی بات کی ہے، تو کسی حد تک ان کی بات بھی سن کر بنی اسرائیل کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ بات انہیں یہ حکم دیا اس بات کا کہ اب ہم نے بیت المقدس کو اپنا گھر بنانا ہے، فلسطین کو اور شام کو اپنا گھر بنانا ہے۔ یہ اس وقت کے اس دور میں شام اور فلسطین اور یہ بیت المقدس یہ سارے اس کا ایک ہی نام تھا، ملک شام۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے رکھا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے بیت المقدس جو ہمارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا گھر ہے، اور جہاں ان کی قبور ہیں، جہاں ان کے رہنے سہنے کی جگہ ہیں، ہم نے ان کو دوبارہ واپس لینا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت بنی اسرائیل والے اس وقت مصر میں رہتے تھے، اور یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ اصل میں آبائی ان کا علاقہ تو شام ہی تھا، یہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوا کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے پہنچے تھے، یہاں ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ گزرا، کنویں سے ان کو نکال لیا اور نکال کے مصر میں لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے بازار میں بکے اور وہاں وقت کے حکمران نے ان کو خرید لیا، اور پھر وقت کے حکمران نے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ الگ قسم کے واقعات ہیں، یہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر میں آگے مختلف جگہوں پہ آ جائیں گے۔ تو یہاں مختصر بات یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور اپنے حالات سے گزر گئے، تمام آزمائشوں سے گزر گئے، تو آخر میں مصر کے وہ بادشاہ بنے۔ جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو ان کی برکت سے بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو اور اپنے ملک کو شام کو چھوڑ دیا اور مصر میں جا کر رہنے لگے۔
اب یہ مصر میں رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کے بعد آہستہ آہستہ حالات بگڑتے چلے گئے اور فرعون جیسا ظالم ترین بادشاہ بنا، تو اس نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ حالات آپ حضرات کے سامنے میں پیچھے بھی کچھ بیان کر چکا ہوں، آئندہ بھی آئیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے یہ لوگ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے منتقل ہوئے تھے، ورنہ ان کا اپنا آبائی علاقہ شام ہے اور بیت المقدس ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ مصر میں بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہاں پیدا ہوئے، تو ان دونوں انبیاء علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اب ہمارے ساتھ چلو، ہم بیت المقدس کو دوبارہ فتح کرتے ہیں، چونکہ ہمارا آبائی علاقہ وہی ہے، تو ہم ایک تو یہ ہوگا کہ اپنے آبائی علاقے کو ہم لیں گے، دوسرا یہ کہ بیت المقدس وہ اللہ کا گھر ہے جس کے اوپر اور جس کے آس پاس اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مصر میں رہتے ہوئے ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہے جو بیت المقدس میں رہتے ہوئے ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، ہماری اولادیں نیک ہو جائیں گی اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گھر کے مالک بنیں گے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ہم سارے وہاں جا کے بسنے کی کوشش کریں۔ اب وہاں تو قوم عمالقہ رہتی ہے تو ان کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، تو بنی اسرائیل نے نخرے کرنے شروع کر دیا اپنے نبیوں کے سامنے۔ اب دو نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کے سامنے بنی اسرائیل ابتدائی طور پہ مصر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ہی نخرے ہو رہے ہیں، بمشکل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تیار کیا، ان کو سمجھایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بمشکل یہ تیار ہوئے اور تیار ہو کے ان کے ساتھ چل پڑے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے مردوں عورتوں کو سب کو ساتھ لے کے چلے تاکہ ہم جا کے بیت المقدس میں اپنا گھر بسائیں۔ اب وہاں سے چل تو پڑے، لیکن راستے کے اندر انہوں نے اپنی وہ شرارتیں جو ان کی نس نس میں بھری ہیں وہ ان شرارتوں سے باز نہ آئے۔ اب بات بات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت ہے، بات بات پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے شکایت ہے کہ یہ فلاں کام ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ فلاں بات ایسے کیوں ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں تنگ بھی کرتے آئے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اپنی اس برادری سے، اپنے ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو یہ چلتے چلاتے ایک بڑے میدان میں آئے۔ اب یہ جو بڑا میدان تھا، یہاں سے بھی انہوں نے آگے گزر کے بیت المقدس کی طرف آنا تھا، لیکن یہاں جب یہ میدان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں نہ تو کوئی درخت ہے، یہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، یہاں نہ کوئی رکنے کی کوئی جگہ ہے، اور ہم تھکے ماندے ہیں۔ تو وہ جو شکایت والے معاملات تھے اس کو یہاں بھی دہرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ یہاں کوئی سایہ نہیں ہے، سائے کا انتظام ہونا چاہیے، یہاں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے، یہاں کھانا نہیں ہے، کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ میری قوم ہے اور یہ میری قوم بار بار مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرتی ہے، یا اللہ اس میدان میں آ کے ہم نے پڑاؤ کیا ہے، میری قوم کے حال پہ رحم فرما، انہیں کھانا بھی نصیب فرما، انہیں پانی بھی نصیب فرما، انہیں سایہ بھی مہیا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں معجزانہ طور پر 3-4 کام کیے۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کے اوپر بادل اللہ تعالیٰ نے سائے کے طور پہ بھیج دیے۔ اب جہاں یہ بنی اسرائیل والے رہتے ہیں وہاں دھوپ نہیں پڑتی، بادلوں کی وجہ سے سایہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس کے اوپر آپ اپنا عصا مبارک ماریں، اس کے اوپر اپنی لاٹھی ماریں، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے اوپر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ اب وہ چشموں سے پانی بھی نکلتا تھا اور بہترین قسم کا میٹھا پانی نکلتا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے پینے کے لیے پانی مہیا ہو گیا، دیگر ضروریات کے لیے بھی پانی مہیا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے تیسرا یہ انعام دیا کہ ان کے اوپر من اور سلوہ نازل ہوتا ہے۔
بعض مفسرین کرام نے من اور سلوا کی یہ تفسیر کی ہے، فرماتے ہیں من یہ ایک درخت ہے اور اس ایک ہی قسم کے یہ کافی سارے درخت اس میدان میں پھوٹ پڑے، ان کے اوپر بڑے ہی خوبصورت قسم کے اور بڑے ہی لذیذ پھل لگتے تھے، ان پھلوں کے اندر پانی میٹھا نکلتا تھا، وہ پانی بھی ہوتا تھا اور کھانے کے یہ کام پھل بھی آتے تھے، ان پھلوں کو کھایا بھی جاتا تھا، ان کے اندر سے میٹھا پانی بھی نکلتا تھا، یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے، اور ان کے پاس تیتر اور بٹیر یہ جانور اڑ کر آتے اور آ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، اور ایسے جیسے کہ پہلے سے مانوس ہوتے ہیں اور پہلے سے جیسے ان کے ساتھ رہتے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان لوگوں کو یہ بھی انعام دیا کہ ان کے لیے پھل کھانے کے لیے میٹھا پانی شہد جیسا ان کے لیے، اور پتھر سے سادہ پانی اور بہترین قسم کا صاف ستھرا پانی 12 چشمے بہا کر ان کو عطا فرمایا، اور یہ بھی ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کے پاس مختلف قسم کے بٹیر اور مختلف قسم کے تیتر آ کر بیٹھتے اور وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے رہتے، جو ان کو پکڑ کر ذبح کر کے پکا کے کھا لیتے۔ بعض مفسرین کرام نے تو یہ فرمایا جب ان بٹیروں کو ان تیتروں کو یہ پکڑتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ میں آتے تو یوں ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھنا ہوا گوشت ہے، یعنی جیسے کڑھائی بنی بنائی ان کو مل گئی ہے۔ یہ بھی اللہ نے انعام کیا ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میدان میں ایک انعام اور بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ انہوں نے اندھیرے کی بات کی کہ ہمارے پاس اندھیرا بڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ستون، ایک پلر ان کے جو وادی کا درمیان تھا، وادی کے درمیان میں ایک پلر بڑا کھڑا کر دیا، اور وہ چاروں طرف سے روشن رہتا تھا، رات کو روشنی بھی ہوتی تھی۔ یہ بھی بہت بڑا انعام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک انعام یہ کیا، اسی میدان میں یہ کچھ عرصہ رکے رہے، اور انہوں نے قوم عمالقہ کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا جو ان کے حالات کو دیکھ کر واپس آ کے ہمیں بتائیں۔ اب جب جتنا عرصہ رکنا تھا اتنے عرصے کے لیے اب ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، ان کے پاس بستر بھی نہیں تھے، اور ان کو جو کسی نے ایک سوٹ پہنا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ میلا ہو جاتا ہے، 100 قسم کی باتیں۔ تو اس حوالے سے اللہ نے ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ جس کا کوئی کپڑا پھٹ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سلائی بھی کر دیا، ایسے ہی وہ خود بخود ہی جڑ جاتا ہے۔ اور جو کپڑے ان کے میلے ہوتے ہیں، رات کو یہ سوتے ہیں تو صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس ایک میدان میں ان لوگوں پر کیے۔ اس میدان کا نام ہے وادی تی۔ اس وادی تی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنے انعامات کیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ جو لوگ بیت المقدس کے حالات کو دیکھنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر حالات کچھ اس طریقے سے بیان کیے کہ یہ بنی اسرائیل جہاد کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ اب انہوں نے یہ آ کر بتایا کہ قوم عمالقہ وہاں رہتی ہے، ان کے قد بڑے بڑے ہیں، ان کے جسم موٹے موٹے ہیں، اور وہ تو کسی درخت کو ہاتھ سے اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل والو، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بنی اسرائیل والے تو پہلے ہی نخرے کر رہے تھے اور پہلے سے ہی وہ تیار نہیں ہو رہے تھے بیت المقدس میں جانے کے لیے۔ تو جب ان کو یہ خبر مل گئی کہ وہ تو قوم ہی بڑی طاقتور ہے، وہ قوم تو، اس قوم کے لوگ تو موٹے تازے اور بڑے قد والے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل کی اس پوری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، بیت المقدس کو لینے سے انکار کر دیا۔ جو آج اسرائیل جو ایک ملک ہمارے اس دنیا پہ بن چکا ہے، ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم تو وہی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہم بیت المقدس نہیں لینا چاہتے، تم تو وہی تھے جن پر بیت المقدس نہ لینے کی وجہ سے اور جہاد نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آ چکا ہے۔ اب تم کس طرح کہتے ہو یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم لینا چاہتے ہیں، اب بھی یہ تمہارا نہیں ہے، اب بھی تم اس کا انکار کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام،
تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم جا کے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ تم لڑائی کرو، ہم تو یہ بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ انکار کر دیا، اپنے نبی کے سامنے اللہ کے حکم کا انکار کیا، بلکہ دو نبیوں کے سامنے انکار کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کے، جو ان کے کچھ چند آدمی جو ان کی پیروی کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کے یہاں سے چلے گئے۔ اب ان کو پتہ چل چکا تھا اللہ کے احکامات کی بار بار یہ پیروی نہیں کرتے، بار بار انکار کرتے ہیں، تو ایسی قوموں پر عذاب آیا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ محبت کرنے والے چند لوگوں کو لے کے یہاں سے نکل گئے۔ اور جب وہ وہاں سے نکل گئے تو اس قوم کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کیا آیا؟ اب یہ قوم ساری کی ساری یہ کہنے لگی کہ ہم واپس اپنے مصر میں جانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں جانا چاہتے ہیں۔ تو واپس چلنے لگے اور صبح سے شام تک سفر کیا، اور شام کو جہاں تک سفر ہو سکا کر کے وہاں رک گئے کہ چلو باقی سفر آئندہ صبح کریں گے۔ رات کو سو گئے، جب صبح اٹھے تو پتہ چلا جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں پڑے ہیں۔ اور اس طرح یہ 40 سال تک سفر کرتے رہے، روزانہ سفر کرتے، رات کو پھر سو جاتے، صبح اٹھتے تو وہیں سے پھر اٹھتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور یہ 40 سال تک دھکے کھاتے رہے۔ آخر کار لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اور پھر انہی کی دعا کی برکت سے ان کو پھر بھی کافی ساری اللہ کی نعمتیں حاصل ہوئیں۔ آئندہ انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی۔